الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاء ولواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمدا المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے
پر یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈرتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈرتے ہیں، وہی سنتے ہیں بولیاں سب کے، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کے، مزار مصطفیٰ کو چلیں، مزار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹ سے کے جہاں پہ چلتے ہیں، بے دام بک جائیں بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹ سے کے جہاں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ڈرتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات بس اتنی ہے، کل بھی ٹکڑا پہ آگے بڑھتے تھے، اب ٹکڑا پہ آگے بڑھتے ہیں، کل بھی ٹکڑا پہ آگے بڑھتے تھے، اب ٹکڑا پہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کل بھی ٹکڑا پہ ان کے پلتے تھے، اب ٹکڑا پہ ان کے پلتے ہیں، مہربانہ ذیشانات سلطانہ وڈ کرام کمائے بھلا ہوئے، ککھاں وچ پیر دے سن بخت میرے
ککھوں لکھ بنائے بھلا ہووے ککھوں لکھ بنائے بھلا ہووے تے کلر شور زمین تے مہربانا ہوئے بوٹے کرم دلائے نے بھلا ہووے پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے بت پائے نے بھلا ہووے قلبی ٹکڑا پیاں کے پلتے ٹکڑوں پیاں کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب کرتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دستگیر زمان محبوب دو عالم رحمت کونین آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ نور میں اپنی عقیدتوں کی نیاد پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کے لائق بزرگ و دوستوں اور عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعائے خالق ارض و سما میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور مجھے اور آپ کو سنا کر ان پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ ماہ سفر المظفر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اپنی رحمتیں اور برکتیں تقسیم کرتا ہوا گزر رہا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم لمحہ لمحہ بے حساب عزتیں اور برکتیں حضور کے ہر غلام کو رب کریم عطا فرمائے۔ چونکہ اس ماہ مبارکہ کے اندر مختلف نسبتوں کے حوالے سے ایک نسبت اس کی اولیاء کاملین کے ساتھ ہے، کیونکہ کثرت سے اولیاء کاملین بڑے بڑے بزرگان دین کا یوم وصال اسی ماہ مقدسہ کے اندر ہے، جن میں ہمارے قریب تر تاجدار گولڑا فخر المشائخ جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی عرس مقدس اسی ماہ مبارکہ کے اندر ہے۔ چراغ گولڑا شوکت دربار عالیہ گولڑا شریف حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی عرس مبارک اسی ماہ مقدسہ میں ہے۔ تاجدار بریلی امام العاشقین، امام عشق و محبت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عرس مقدس بھی صاحب ماہ مبارکہ کے اندر ہے۔ دیگر بہت ساری اولیاء کاملین کے اعراس مبارک ہیں، اس لیے اس مبارک مہینے کا اولیاء کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ اس لیے آج کے جمعۃ المبارک پہ میں نے موضوع سمجھا ہے کہ ان بزرگان دین کی بارگاہ میں سلامی بھی پیش کریں اور ان کی سیرت کا نور بھی ان سے رب کی بارگاہ سے مانگا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں
اس جہان میں نیکوں کی چھتری کے نیچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرا موضوع ہے آج کے جمعۃ المبارک میں شان اولیاء اور تقرب الی اللہ، کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے، اور یہ ولیوں والا رستہ وہ ہے جو رب کے دربار تک پہنچنے والا ہے۔ آپ سبحان اللہ ایک دفعہ آواز فرما دیں ماشاءاللہ۔ موضوع اگر سمجھ آ گیا ہے تو ایک تو یاد رکھیے کیا ہے یہ ولایت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب اور مقبولیت و محبوبیت کے اعلیٰ درجے پہ فائل ہونا یہ ولایت کہلاتا ہے۔ تعریف یاد رہے گی ولایت کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبولیت و محبوبیت کے اعلیٰ درجے پہ فائل ہونا ولایت کہلاتا ہے۔ اور اس مقام و مرتبے پہ جو بندہ پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے، اور ولی کا آسان معنی رب کا دوست ہوتا ہے۔ بولیے رب کا۔ اچھا، اس میں ولایت کے پھر مختلف درجے ہیں۔ پہلا ولایت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہم سب مومنین کو عطا کیا ہوا ہے، دعا کرو اللہ مرنے دم تک یہ درجہ عطا فرما کے رکھے۔ آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی دولت میرا رب اسے ہی دیتا ہے جسے اپنے دربار میں قبول فرما لیتا ہے۔ ایمان میرے آقا فرماتے ہیں اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب اپنے دربار میں کیا کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کی آسان مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو مکہ کے قریبی رشتہ دار سرکار کے ابو جہل و ابو لہب وہ دھتکار دیے جاتے ہیں، اور حبشہ سے جناب بلال کو لا کر قربان قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے جس پر اس کا کرم برسے اور جسے میرا رب قبول فرما لے، ایمان اسے نصیب ہوتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے ولایت کا، اور یہ سارے ایمان والوں کو رب نے عطا کیا ہوا ہے۔ پھر دوسرا درجہ جو اس سے زیادہ رب کے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی زیادہ رب کا قرب ملتا ہے، وہ اولیاء کاملین کی ذات ہے، جو اس منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں، رب کا قرب جنہیں مل جاتا ہے، وہ دوسرا درجہ اولیاء کاملین کا ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے کہ جہاں اولیاء کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے، اور رب کے دربار میں سب سے زیادہ کائنات میں جن کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اور رب کی بارگاہ میں وہ مقبول ہستیاں ہیں، وہ نبیوں اور رسولوں کا دربار ہے۔ وہ نبیوں اور رسولوں کی ذات ہے کہ جنہیں اللہ کی بارگاہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ خاص عطا ہے جو عبادتوں سے نہیں ملتی، یہ میرے رب کی عطا سے ملتی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، میرا رب جسے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اسے نبوت اور رسالت کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے ولایت کا، جنہیں رب کی بارگاہ کا قرب ملتا ہے۔ اب نبیوں اور رسولوں کے درمیان ایک اور ہستی ہے جو مقصود کائنات بھی ہے، مطلوب کائنات بھی ہے، سبب کائنات بھی ہے، سبب ثبات کائنات بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے اور جن کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، وہ ذات میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جو مقام رب کے دربار میں رسول اللہ کا ہے وہ دونوں جہانوں میں کسی اور کو حاصل ہو، بولیے وہ کسی اور کو حاصل ہو نہیں ہے۔ میرے آقا کا اپنا فرمان مبارک ہے، لی محل وقت لا یسن فی ملک مقرب ولا نبی مرسل، فرمایا مجھے تم لباس بشریت میں دیکھتے ہو، کبھی لباس حقیقت میں تم نے دیکھا نہیں ہے۔ جب میں یہ لباس اتار کے حقیقت محمدی والا لباس پہن کے اپنے رب کے دربار میں ہوتا ہوں اور اس قرب کی منزل تک پہنچ جاتا ہوں جہاں پہ نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے نہ کوئی رب کا فرشتہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ چوتھا درجہ ہے ولایت کا، جہاں جس مقام پہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات،
اور جو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ رب کا ولی بن جاتا ہے، وہ رب کا دوست بن جاتا ہے، وہ رب کا قریبی بن جاتا ہے۔ اب ان میں سے ایک درجے پہ میں نے آج گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے درجہ ولایت۔ اب سبحان اللہ کہہ دے موضوع کی طرف پلٹ آئے۔ اور ولی، پھر ایک اور مختصر سی تعریف کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی کی تعریف حضرت صدر الافاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم ہستی گزری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا رب ولایت کا نور اس سے دیتا ہے سب سے پہلے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ آپ سوچ کے سبحان اللہ کہ میں نے اتنی مشکل بات کوئی نہیں کی ہے۔ ولی اللہ کا وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بالکل خالص عقیدہ ہو، کوئی عقیدے میں نہ حضور کی ذات کے بارے میں کوئی کمزور پہلو ہو، نہ حضور کی ازواج کے بارے میں کوئی کمزور پہلو ہو، نہ صحابہ کے بارے میں، نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں، جن کا ظاہر و باطن چمکنے والا ہو، میرا رب اسے ولایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو اور جو فرائض و واجبات پہ ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو، یعنی اس کا کوئی فرض بھی زندگی میں مس ہونے والا نہ ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جو شریعت کا کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جو رنگ رنگیلے آگے مارکیٹ میں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے جن کا لو ہمیں محبت رسول میں جن کا گزرتا نظر آتا ہے، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی درست ہو، جس کے فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو، جو سنت رسول کا زیور بھی پہننے والا ہو، اور اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ کا خاص قرب نصیب کرتا ہے، اور جسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے اس کا چہرہ دیکھو تو رب کی یاد آ جایا کرتی ہے۔ والذین اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور نے نشانی بتائی ہے، فرمایا ولی کی نشانی یہ ہے، یہ جو ولایت ہے نا، ولایت یہ خاص قسم کا نور ہے، یہ خاص معرفت ہے، یہ وہ حسن ہے کہ جہاں خالص ہوگا خود ہی چمکے گا۔ یہ پھر مریدوں سے اعلان نہیں کروانے پڑتے کہ اعلان کرو جی فلاں بھی پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ پہاڑوں میں بھی بیٹھ جائے نا تو ساری کائنات کے ذرے ذرے کو پتہ چل جاتا ہے رب کا ولی کس جگہ پہ ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور جتنی تاریخ اٹھا کے اولیاء کاملین کے دیکھ لو، انہوں نے اعلان بھی کوئی نہیں کروائے، بلکہ کتنے اولیاء تو ایسے گزرے جن کی اولادیں بھی کوئی نہیں تھی، اور قریب سے لاہور کی نگری داتا علی حجویری، جن کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے، افغانستان سے آئے، لاہور میں آ کے اس وقت آ کے مسلح بچھایا جہاں ایک بھی مسلمان کوئی نہیں تھا۔ یہ ساری دنیا میں داتا داتا کس نے کروائی ہے؟ یہ ہے وہ رب جسے ولایت کا نور دیتا ہے، پھر یہ چھپتا نہیں ہے، یہ چار دانگ عالم میں یہ نور پھیرتا نظر آتا ہے۔ یہ شان ہے ولی، یہ پہچان ہے ولی کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کہ چور اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ چور ہے، تو یہ جو ولایت کے چور ہوتے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ان دلوں میں تیل کوئی نہیں ہے، یہ سارا کچھ بازاری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی یہ خوبیاں ہوں۔ اچھا، جو اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اب اس میں جملہ اولیاء کاملین، سارے نبیوں کی امت کے اولیاء کی فی الحال بات کر رہا ہوں، جناب آدم سے لے کر حضور جان عالم تک۔ لفظ اولیاء، شان اولیاء کیا ہے؟ جو رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، جیسے رب کا قرب مل جاتا ہے، ولایت کا نور مل جاتا ہے۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بلیاں اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں، باہر تالا لگا ہوا ہے، اور جب حضرت زکریا آ کے تالا کھولتے ہیں، چابی ان کے ہاتھ میں، کسی اور کے پاس چابی ہے بھی کوئی نہیں، اور چائنا والے تالے بھی نہیں تھے اس وقت۔ وہ تالے وہ تھے جو رب کریم نے جناب زکریا کو عطا فرما رکھے تھے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وکفلها زکریا، رب کریم فرماتے ہیں ہم نے مریم کو قبول کیا، ان کی کفالت کے لیے جناب زکریا کا انتخاب فرمایا ہے۔
چابی جناب زکریا کے پاس ہے، جناب مریم کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ جب واپس آ کے تالا کھولتے ہیں، جناب مریم کے پاس کھانے بھی پڑے ہیں اور بے موسم پھل بھی پڑے ہیں۔ تو جناب زکریا تعجب میں سے پوچھتے ہیں، مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ باہر تو تالا لگا ہوا تھا۔ تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ ھذا من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے بھیجے ہے۔ یہ ہے ولایت، رب کا اور بندے کا یہ آپس میں اتنا قرب ہو جاتا ہے۔ کوئی جناب بیت المقدس کے حجرے میں بھی ولیہ بیٹھ جائے، بند کمرے بھی میرا رب اس کی بارگاہ میں کھانے پیش فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ولایت ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، بے موسم پھل سنتے رہتے ہیں، بے موسم پھل آتے تھے حضرت مریم کے پاس، جن کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی یہ تعجب تھا کہ ویسے بھی پھل آ جائے، کوئی بھی چیز آ جاتی بند کمرے میں جہاں پہ کوئی کنڈی بھی نہیں کھولی، یہ بھی تعجب کی بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب یہ تھا کہ وہ والا پھل جس کا موسم بھی نہیں ہے۔ میرے رب نے بتایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو ولیوں کے دروازوں کے اور ولیوں کے درباروں پہ لنگر کے موسم نہیں ہوتے۔ سال کے جس مہینے میں جس دن بھی چلے جاؤ گے، ہر دور میں، ہر لمحے میں، ہر مہینے میں تمہیں رب کی بارگاہ کی نعمتیں ولیوں کے دروازوں سے نصیب ہو جایا کریں۔ یہ ولایت ہے، یہ شان ولایت ہے، یہ شان اولیاء ہے۔ سبحان اللہ کہیں کہ صبح سمجھ آ رہی ہے۔ جب اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر حال یہ ہوتا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا وقت کا ولی حضرت آصف بن برقیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کئی میل دور تخت بلقیس جناب سلیمان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا کرتا۔ یہ شان اولیاء ہے۔ یہ سارا قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ یہ شان اولیاء ہے، اور ساری قرآن کی باتیں میں بیان کر رہا ہوں، حدیث بھی نہیں بیان کر رہا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ پھر اور آگے چلیں، یہ شان اولیاء ہے کہ بنی اسرائیل کے چند اولیاء اگر غار میں جا کر لیٹ جائیں، میرا رب 309 سال انہیں مرنے بھی نہیں دیتا، نیند کا وہ خمار بھی نہیں ہٹنے دیتا، آنکھ کھلنے بھی نہیں دیتا۔ 309 سال تک باہر زمانہ بدل رہا ہے، غار کے اندر ولیوں کا زمانہ ہوا ہے، رب نے اسی جگہ پہ روکا ہوا ہے۔ یہ اصحاب کہف کی آپ یہ سورہ کہف پڑھ کے آپ تفسیر جا کے گھر میں پڑھ لیں، یہ شان اولیاء ہے۔ 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوئے رہے ہیں، نہ آنکھ کھلی ہے، نہ موت آئی ہے۔ حالانکہ باہر سارا کچھ حکومتیں بدلتی رہی ہیں، سکے بھی بدل گئے، لوگ بھی بدل گئے، قومیں بھی بدل گئے، 309 سال ہیں، لیکن ان ولیوں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس سے بھی بڑا کمال یہ تھا، جو ولیوں کے دروازے پہ کتا بیٹھ گیا، میرے رب نے اسے بھی نہیں مرنے دیا، بلکہ اسے بھی سلا کے رکھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے تو جب کروٹ بدلنی ہوتی تھی تو خود نہیں بدلتے تھے، رب فرشتے بھیجتا تھا۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے صرف ولیوں کی کروٹیں بدلنے فرشتے نہیں آتے تھے، اصحاب کہف کے کتے کی کروٹ بھی بدلنے آیا کرتے تھے۔ آپ سبحان اللہ پھر باجماعت کہہ دے ذرا، یہ شان اولیاء میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ اور مزے اس سے بھی کمال کی بات یہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاں پہ وہ غار میں سوئے تھے نا اصحاب کہف، حالانکہ سورج کی کرنوں، سورج کی شعاؤں کا راستہ تھا، سورج کو تو نہیں پتہ نہ کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے سورج کو حکم دیا ہوا تھا کہ خبردار۔ ظاہری بات ہے 309 سال، یہ موسموں کے بدلنے سے نا سورج کے رستوں کی تبدیلی بھی آتی ہے۔ پرانے بابے جانتے ہوں گے کہ جب موسم بدلتا ہے تو سورج ادھر 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 یہ بدلتا رہتا ہے اپنی جگہ، تو جو ظاہری بات ہے رستے بدل 309 سال گزرے ہیں، رستے تو بدلے ہیں، پھر وہ شعائیں اندر بھی جا سکتی تھیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے سورج کو، صبح کے سورج کو بتایا تھا جب بلند ہونا تو خبردار تیری روشنی غار میں جا کے میرے ولیوں کو پریشان نہ کرے، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور غروب ہونے والے سورج کو بھی ہم نے حکم دیا میرے ولی سو رہے ہیں، ان کے آرام میں پریشانی نہیں لانا، سائڈ سے ہٹ کے چلے جانا۔ بندہ سو رہا ہو نا
اور سائے میں سو رہا ہو، چلو صبح سو، اور صبح سوئے سوئے اتنا سو جائیں کہ سورج طلوع ہو جائے اور سورج بلند ہو، اور سورج کی روشنی جب تپش آپ پہ پڑتی ہے نا، بندہ جاگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے سورج کو حکم دیا 309 سال تک تو رستے بدلتے رہنا، میرے ولیوں کو تمہیں تکلیف نہیں دینی۔ 309 سال تک یہی ہوتا رہا، حالانکہ اللہ رب العالمین کا یہ تو قانون ہے، یہ تو اس کا فیصلہ ہے کہ جو سورج ہے اس کا تو سلسلہ مقرر ہے، یہ کوئی ایک جگہ پہ رکنے والا بھی نہیں ہے، یہ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سارا کچھ کر کے بتایا ہے۔ فرمایا سورج کے معاملات جو بھی ہوں، کائنات کا نظام بھی چلتا رہے گا، ولیوں کا مقام بھی بیان ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ شان اولیاء ہے۔ اچھا، یہ بنی اسرائیل کے ولیوں کا حال یہ ہے، یہ بنی اسرائیل کے ابھی میں نے ولیوں کا بتایا ہے، ابھی بغداد کے والی کا نہیں بتایا۔ اب بغداد کا والی وہ ہے جہاں پہ عارفوں کا سلطان کھڑے ہو کے کہتا ہے بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہو، جن کے دروازوں پہ ولیوں کا سلطان کھڑے ہو کے جھولی پھیلا کے ٹکڑے مانگتا ہے، اور جہاں عارفوں کا سلطان کھڑے ہو کے کہتا ہے مرشد دا دیدار ہے باؤ مینو لاکھ کروڑا حجا ہو۔ یہ شان اولیاء ہے، اور یہ میرے آقا کے ولیوں کی شان ہے، یہ حضور کی امت کے ولیوں کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان اولیاء ہے، میرے رب نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے حضور کے غلاموں کو اور جملہ نبیوں کے امت کے ولیوں کو۔ کلندر لاہوری کا ایک شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ آپ نے ساری زندگی یہ شعر سنا ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب سبحان اللہ، پہلے کہ میں پھر سمجھاتا ہوں گا۔ یہ جو تقدیر ہے نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ اس کا سادہ معنی یہ بنتا ہے فیصلے تو رب نے کرنے ہیں، فیصلہ تو اس کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ رب کا بندہ رب کے اتنے قریب ہو جایا کرتا ہے، پھر رب پوچھتا ہے فیصلہ تو میرا ہونا ہے، لیکن بتا تیرے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس سلیمان کے قدموں میں لا کے رکھنے والا ہوں۔ اگر تیری مرضی ہو فیصلہ تو میرا ہونا ہے، اگر تیری مرضی ہو تو 309 سال تک میں سورج کو کہہ دیتا ہوں، میں سورج کو کہہ دیتا ہوں ادھر سے ہٹ کے گزرنا، میرے بندے لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ کہیں ذرا، جب اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر میرے آقا کا فرمان ہے لا یشقی جلیسہم، لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، میرا رب اسے بھی بخت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو ان کے قریب۔ اب دوسرا حصہ ہے موضوع کا، شان اولیاء اور تقرب اللہ۔ اللہ کریم نے انہی ہستیوں کے پیچھے چلنے کو حکم دیا ہے، جگہ جگہ دیا ہے، قرآن میں بھی اور حضور کے فرامین میں بھی۔ سبحان اللہ کہہ ذرا آپ، سبحان اللہ کہ میں 2-3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ ولیوں کا ذکر ہے۔ یہ جو آج ایک فتنہ کھڑا ہو گیا نا جی، چھوڑو جی ولیوں کا کیا ضرورت ہے، سارا کچھ رب نے کرنا ہے تو ولیوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ سارا کچھ رب نے کرنا ہے تو حضرت سلیمان نے تخت بلقیس اپنے غلام سے کیوں منگوایا ہے؟ پتہ ہے نا اللہ کے نبی کو کہ کرنا رب نہیں ہے، سارا کچھ رب نہیں کرنا ہے، تو حضرت زکریا نے حضرت مریم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ دعا کیوں مانگی ہے کہ یا اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو اپنے زکریا کو اولاد نہیں دے سکتے؟ پھر دی ہے رب نے، اور اولاد بھی عام نہیں۔ پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی ہے، پتہ چلا جو ولیوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے، میرا رب وہ اولاد بدبخت بھی نہیں ہونے دیتا، وہ خوش بخت اولادیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ شان ولایت ہے۔
جو ان کے قریب ہو جاتا ہے میرا رب انہیں بھی اپنے دربار میں قبول کر لیتا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا اصحاب کہف کے کتے کا، وہ یہاں تو ناپاک بھی قریب ہو جائے اللہ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہیں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلی آیت کریمہ پھر میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، میں رب سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، رب سے ڈرو وسیلہ تلاش کرو۔ تیسری آیت مبارکہ میرے رب نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، او میرے دربار تک آنے والوں آؤ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پہ آؤ گے میری بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یا اللہ وہ کیڑا راستہ ہے؟ فرمایا میرے ولیوں کا راستہ اختیار کر لو، میں رب کی بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ چوتھی آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، رب نے پھر ولیوں کے دروازے پہ بھیجا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر روزہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا، یا اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا۔ اے بھی قرآن ہے، رب نے دعا مانگنے کا خود بھی سلیقہ بھی دیا ہے، اے دعا مانگا کرو یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ بھی مانگو کہ یا اللہ قرآن والا راستہ، حضور کے فرامین والا راستہ، حالانکہ یہی صراط مستقیم ہے، لیکن رب نے جو آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے میری بارگاہ سے صراط مستقیم مانگنے والوں یہ مانگا کرو یا اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ پھر رزلٹ یہی نکلتا ہے، رزلٹ تو یہی نکلتا ہے طیبہ سے منگائے جاتے ہیں، سینوں میں چھپائے جاتے ہیں، ارے توحید کے میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائے جاتے ہیں۔ چار مقام سے میں نے تلاوت کیا، رب نے فرمایا ولیوں کے پیچھے چلو، ولیوں کے قریب ہو جاؤ، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا صوفیاء نے لکھا ہے کہ رب نے یہ بار بار کیوں فرمایا کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کے پیچھے چلو، ان کا راستہ اختیار کرو؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جن کے راستے کا رب نے فرمایا ہے نا، وہ رب کے دروازے پہ پہنچے ہوئی ہے اور اس چوکھٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی نامراد پلٹتا نہیں ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا اگر ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ گے تو میں رب تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں گا۔ اور پھر میں کچھ حدیث تلاوت کر دیتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ جنت میں کنہوں نے رہنا ہے؟ آپ سبحان اللہ کو میں تمہارے تک پہنچنے والا ہوں، سبحان اللہ پہلے کہہ دو۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا میرے صحابہ تمہیں بتاؤں جنت کے مقیم کون ہیں، جنت کے مالک کون ہیں، جنت میں رہنے والے کون ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم ہو جائے گا بتا دیں کون جنت میں رہنے والے ہیں۔ فرمایا رب کے نبیوں نے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سارے بات کہیں ذرا، رب کے نبیوں اور رسولوں نے جنت میں رہنا ہے۔ آقا پھر فرمایا اس کے بعد صدیقوں نے جنت میں رہنا ہے۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا شہید بھی جنت کے وارث ہوں گے۔ یا اللہ بس ختم؟ فرمایا نہیں، اللہ کے ولی بھی جنت میں رہیں گے۔ یا رسول اللہ بس ولیوں تک مرید کدھر جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ ایک شہر سے چل کے دوسرے شہر میں بسنے والے اللہ کے ولی کا دیدار کرنے رب کی رضا کے لیے جاتا ہے، یہ جو ولیوں کو ملنے والے ہیں نا، میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں جنت میں انہوں نے بھی رہنا ہے۔
اچھا وہ کہہ دیں جو ولیوں کو ملنے جایا کرتے ہیں۔ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، میں کوئی واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں سنا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا جو ایک شہر سے بسنے والا دوسرے شہر میں رب کے ولی کو ملنے جا رہا ہے، اور کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، کوئی اور تجارت بھی سانجھی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، رب کی رضا کے لیے ہے۔ بھائی تاجدار گولڈا سے پیار کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے نا۔ داتا علی سے کس لیے کرتے ہیں؟ غوث جلی سے کس لیے کرتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے غوث جلی کو، لیکن زندگیاں گزر رہی ہیں، ہر مہینے 11ویں شریف ہو رہی ہے۔ اتنے باپ دادا کے سالانہ نہیں کرتے جتنے ہم غوث جلی کی 11ویاں کرتے ہیں۔ یہی وہ رشتہ ہے رب کی رضا والا۔ اور اس سے ملتا کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم ولیوں سے پیار کرتے رہنا، میرا رب تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ، یہ بھی موجم اوسط، دوسری حدیث بھی موجم اوسط کی ہے۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو رزین تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کی آقا بتائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی مسلمان رب کے ولی کو ملنے جاتا ہے تو اکیلا نہیں جاتا، میرا رب 70,000 فرشتوں کو بھی ساتھ لگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کے ولی کو ملنے جاتا ہے، اوے مقدر والے ہو جو کبھی گھوڑے شریف جا رہے ہو، کوئی سیال شریف جا رہے ہو، کوئی جناب کلیام شریف جا رہے ہو، کوئی بھیرا شریف جا رہے ہو، کوئی چورا شریف جا رہے ہو، اپنے اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ یہ ضمانت نبیوں کا تاجدار دے رہا ہے۔ اکیلا جب وہ بندہ نکلتا ہے رب 70,000 فرشتوں کا جلوس بھی ساتھ دے دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ جو فرشتے آتے ہیں نا، وہ پتہ ہے دعا کیا مانگتے ہیں؟ وہ رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں مالک انہوں نے آپ کے بندوں سے تعلق آپ کی رضا کے لیے جوڑا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ یا وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے تعلق آپ کی رضا کے لیے جوڑا ہے، میرے فرشتوں کیا کروں؟ رب کریم کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے ولیوں سے تعلق جوڑا ہے، تو ان مریدوں سے تعلق جوڑ دے۔ یہ ہے کہ اولیاء کی بارگاہ سے رب کا قرب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے لیے جبرائیل و میکائیل عرض کریں کہ یا اللہ اس بندے سے تو تعلق جوڑ دے، اس سے تعلق جوڑ لے، تو میرا رب پھر اس بندے پہ کرم نوازیاں کتنا فرماتا ہوگا۔ یہ ہے تقرب اللہ، اولیاء کے رستوں سے رب کی بارگاہ تک رسائی ملتی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں ایک اور حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، رب کریم فرماتے ہیں میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو دین سے شغف رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے واجب کا تعلق فرض کے قریب قریب ہے۔ یہ جو وطر پڑھتے ہیں واجب ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، یعنی میں رب لازمی ان سے پیار کرتا ہوں۔ یا اللہ کن سے؟ فرمایا جو میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں، میری رضا کے لیے محفل سجا لیتے ہیں، میری رضا کے لیے بیٹھ کے لنگر کھاتے ہیں۔ یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا میں رب نیاز ان سے پیار کرنا شروع ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ کہیں جناب آپ۔ ادھر بندہ ولیوں سے پیار کر رہا ہوتا ہے، ادھر بے نیاز اپنے بندوں سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مفسر قرآن ہے، کوئی عام بابا نہیں ہے، یہ مفسر قرآن ہے۔ یہ تفسیر مظہری لکھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو انسان کا دل ہے نا، اس کا مقام رب کا عرش ہے۔ انسان کے دل کا مقام کہاں پہ ہے؟ اللہ کا عرش ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو 50,000 سال کا عرصہ چاہیے۔ کتنا عرصہ؟ 50,000 سال کا عرصہ چاہیے، اور 50,000 سال کسی کی عمر نہیں ہے۔ پھر کیسے اس مقام تک پہنچیں گے؟ پھر آپ خود ہی جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی ولی کامل کے سامنے بیٹھ جا،
کسی ولی کامل کے سامنے بیٹھ جا، اس کی ایک نظر بھی تیرے اوپر پڑ گئی نا، وہ تمہیں زمین سے اٹھا کے رب کے عرش تک پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ کہیں آپ پھر ذرا سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ اولیاء کی بارگاہ سے رب کا دربار ملتا ہے۔ پھر آپ سنیے گا، پھر کیا شان ہے اولیاء کاملین کی کہ ان کے پیچھے چلنے والوں کو میرا رب کتنا نوازتا ہے، میرا رب ان پر کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ امام شافعی، یہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ امام شافعی نام سنا ہے؟ سبحان اللہ کہہ دے امام صاحب کے نام پر۔ امام شافعی استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ آپ نا کئی دفعہ امام احمد بن حنبل کو ملنے چلے جاتے تھے اور کبھی وہ آپ کو ملنے آ جایا کرتے تھے۔ آپ سے مریدوں نے پوچھا، آپ سے طالب علموں نے پوچھا کہ امام صاحب وجہ کیا ہے؟ آپ استاد ہیں، امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں، آپ انہیں ملنے جاتے ہو، وہ تو چلو آئیں تو وہ آپ ان کے استاد ہیں، وہ شاگرد ہیں آپ کے، آپ انہیں ملنے چلے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا شاگرد اپنی جگہ پہ، میں اس لیے جاتا ہوں کہ ہر وقت امام احمد بن حنبل پہ رب کا کرم برستا رہتا ہے، میں اس لیے ملتا ہوں، ہر لمحہ امام احمد بن حنبل پہ کرم برستا رہتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو میں ملنے جاؤں تو پھر بھی کرم لینے جاتا ہوں، اور وہ میرے گھر میں آ جائیں پھر بھی کرم انہیں کا ہوتا ہے، اس لیے چورا شریف چلے جاؤ پھر بھی فیضان ان کا ہے، اور چورے والے بادشاہ یہاں پہ آ جائیں کرم پھر انہیں کا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہر جگہ پہ فیضان انہیں کا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا میں ملنے جاؤں پھر بھی کرم ان کا ہے، وہ آ جائے پھر بھی کرم ان کا ہے۔ آپ سبحان اللہ پھر کہیں، میں ایک اور روایت سنا دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دفعہ ندی پہ بیٹھ کے نا، ایک ندی پہ بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے، ایک بندہ اوپر والی سائڈ پہ آ کے بیٹھ گیا، اسے دل میں خیال آ گیا، کہنے لگا یار میں اوپر بیٹھا ہوں اونچی جگہ پہ اور پانی ادھر جا رہا ہے نیچے کی طرف، اور نیچے امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئی ہیں۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب مرزا جیلمی جیسے بدبخت کوئی نہیں ہوتے تھے۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ سبحان اللہ کہیں ذرا۔ جو ولیوں کے دروازوں سے دور کر دے اس سے بڑا اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ جن کے دروازوں پہ رب بھیجتا ہے اور یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا علم زیادہ ہے، ولیوں کے دروازوں پہ نہیں جانا چاہیے، بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے اتنی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی ہیں، اتنی حدیثیں پڑھ کر سنائی ہیں، آپ کو کوئی واقعاتی تقریر نہیں سنائی۔ امام احمد بن حنبل وضو فرما رہے، اوپر ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا، وضو کرنے لگا تو خیال آ گیا یار میں نے وضو کیا ہے تو میرے یہ وضو کا پانی، یہ استعمال شدہ پانی، جھوٹا پانی نیچے بہہ کے جائے گا تو نیچے اللہ کا ولی امام احمد بن حنبل وضو کر رہا ہے، جو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نے وضو وہیں پہ چھوڑا اور اوپر والی جگہ سے ہٹ کر نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، آپ کہہ دیں میں تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نہ نیچے آ کر بیٹھ گئے، اور نیچے آ کر بیٹھے، یہ ایک لمحے کے لیے ادب کیا، وقت گزرا، کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا سناؤ کیا حال ہوا ہے؟ فرمایا رب نے کرم ہی کر دیا ہے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح کس عمل کی وجہ سے؟ فرمایا اور کوئی پتہ نہیں ہے، بس وہ جو وضو کرتے ہو یہ امام احمد بن حنبل کا ادب کیا تھا نا، رب کے دربار میں آیا ہوں تو رب نے فرمایا تو نے میرے ولی کا ادب کیا، جا تجھے میں جنت کا مالک بنا دیتا۔ اس لیے تو ہمارا اعلان ہے خس خس قدارے جنا نہ میرا، او میرے صاحب جو وڈے آیا، میں گلیاں دا یارو روڑا کوڑا، میرے تے رنگ چڑھایا سایا، میں گلیاں دا ہوئے روڑا کوڑا، میرے تے رنگ
چڑھایا سایہ۔ بندہ ادنا سا بھی کوئی ہو جائے نا تو جب عظیم لوگوں کے سنگ ہو جائے میرا رب اسے بھی اعلیٰ درجوں پہ فائز فرما دیا کرتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں ان نیکوں کی ہمیشہ صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ان کی سنگت ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اولیاء کا پیار عطا فرمائے، قیامت تک اولیاء کے آستانے یہ آباد رہیں گے اور پیار کرنے والوں پہ کرم میرا رب فرماتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔